لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ادھر جنت کا حقدار اور ادھر کیا کہہ رہے 3 لوگ. کون جنت میں نہیں جائے گا؟ نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہو. نبی کا ادھر فرمان دیکھو اور میں نے حدیث بھی پڑھ دی, ادھر فرمان دیکھو. نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہو, جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہو, جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو داغ کرتی ہو, جس کی بیٹیاں موبائل پہ غیر لڑکوں سے باتیں کرتی ہو. ابا اتنا سیدھا ہے حضرت, اتنا بھولا ہے, ویسے بھولا اولا نہیں ہے, لیکن ذرا سنو اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, بے پردہ گھوم رہی ہو, نبی فرماتے وہ ماں باپ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو اولاد کی وجہ سے جنت میں جانا, اولاد کی وجہ سے جنت سے رکاوٹ. کب؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, پرورش آپ کو کرنا. کوئی مولانا, کوئی عالم, کوئی مفتی صرف تمہیں حدیث پڑھ کے سنا سکتا ہے, بتا سکتا ہے. کسی کی بیٹی کو دوپٹہ یا آنچل نہیں اڑائے گا, وہ تمہیں خود اڑانا پڑے گا. بولو باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ باپ کی یہ ذمہ داری ہوئی. جیسے گھر میں ماحول بناؤ نا, ویسے چھوٹے چھوٹے بچے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھو. جیسے گھر میں ماحول بناؤ. ایک گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا حضرت. اب اس گھر کی بچی نے جب سنا تو وہ روزانہ نماز پڑھ کے سورہ واقعہ 3 والے دنوں میں تمہیں رہے. ایک مرتبہ نبی نے صحابہ کے درمیان ایک اعلان کیا. کیا کہا؟ او میرے جانثارو, چاہنے والو, کلمہ پڑھنے والو, اگر تم میں سے کسی کی 3 بیٹیاں ہو, کیا ہو بولو, اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اب پرورش کرنے کا مطلب اس کو موبائل دے دیے, پرورش کرنے کا مطلب شرارے غرارے لہنگے اور پہنگے, سمجھے؟ یہ ساری چیزیں نہیں. اسے سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر کے ان کی شادی کر دے, گھر پہنچا دے, جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو دیندار بناؤ, صحیح پرورش کرو اور اچھے گھر میں شادی کرو. اچھے گھر کا مطلب لڑکا نمازی ہو, لڑکا حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, پڑھا لکھا ہو, پرہیزگار ہو. ایسا نہیں ہے تم دولت دیکھ لو اور رات کو پوے پہ پوا مار رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ تم 70 بیگھے زمین دیکھ لو اور 2-4 عورتوں سے بدتمیزی حرکت کرتا رہتا. میرے اشارہ سمجھ رہے؟ اس گھر میں لڑکی خوش نہیں رہتی. بلکہ صحیح پرورش کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹیوں کی اگر شادی کرو تو لڑکا کیسا ہو, بولو, دیندار ہو, نمازی ہو, اور اگر پڑھا لکھا حافظ قاری عالم مل جائے تو الحمدللہ بڑے خوش رہو. یار جس گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت اگر لٹکا دو تو کتنا نور ہوتا نہیں ہوتا. اور جس سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں تو اس کا جواب کہاں سے لاؤ؟ اس کا جواب لا سکتے ہو کیا؟ اللہ اللہ سنو, نبی فرماتے ہیں 3 بیٹیاں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا, سوڑے آقا, پیارے آقا,
آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالیات کچھ پوچھنا چاہتا ہوں؟ نبی بولے مانگنا چاہتے ہو؟ انہیں معلوم تھا آقا کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا. کیا کہا بولو؟ لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم. قسم یہ آئی. لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اگر سبحان اللہ کو تو آگے بڑھوں گا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سرزمین شاہ پور، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی سلیمان صاحب نے ہماری تاریخ لی ہے کہ ہماری بہن کے بھانجے کے اور مفتی اسرائیل صاحب آج وہی غائب ہے. کسی کام سے گئے ہوں گے شاید. اچھا مفتی اسرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں، یہ غیر منصرف ہے. یہ دونوں کے قائم مقام. بولے ایک ماموں تو بیٹھا ہے نا اس لیے. تم پھوپا کے پیچھے بہت پڑے ہوئے. تم 10 کا نوٹ حضرت انہیں دکھا دکھا کے دو، چاہے ادھر سے لے لی. توجہ ہے نا. ایک صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو 2 بیٹیاں ہوں تو وہی کسی کی 2 بھی ہوتی ہے نا. تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ بھی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار، جنت کا حقدار. اللہ اور نبی جو کہتے ہیں وہ سچ. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو. دیکھ رہا ہاں نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اب ایک صحابی ادھر سے نا کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا سب کے سن رہے ہیں، آج میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے. وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر وہ اس کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. تو بیٹیوں کی وجہ سے کیا ہو رہا بولو؟ جنت کا حقدار. توجہ رکھنا. اب دوسری حدیث کی بی بی گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالے پڑی ہے اور اس کے سر کا درد تو جاتا ہی نہیں. کھانا بنانے سے پہلے ہی 2 روٹی مار دیتی ہے. اب جب شوہر آیا بولے کھا تو اب کھا رہی ہے اتنا بڑا ٹکڑا. کیوں نہیں کھا رہی؟ بولی وہ میرا لیور ٹھیک نہیں، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. تو بھوک کیا لگے گی جب 2 روٹی پہلے مار گئی تو 5 وقت کی نماز پڑھے گی، دعا مانگے گی، قرآن پڑھے گی، پھر دیکھ تو کیسی ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ بھی اگر اپنے بیٹوں کی شادی کرو تو لڑکی کی مال دولت مت دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو. وہ غریب کی بیٹی اگر تم لاؤ گے نا، صحیح بتا رہا ہوں، وہ بلیٹ اپاچے 4 پہیوں کی تو نہیں لا سکتی مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ضرور لے کے آئے گی. تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، بہاریں، مگر آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے. آج مبارک بات کے لائق ہے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ.
تمہارا مال، تمہاری اولاد، دونوں آزمائش، دونوں امتحان، دونوں فتنہ۔ صحیح استعمال کرو گے تو صحیح استعمال کرو گے تو صحیح، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط۔ آج کے بعد ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پہ نظر رکھے۔ بولو رکھو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس اتنا ہی بولوں گا۔ ہماری آپ کی زندگی رہی تو آگے گفتگو ہوگی، تقریر بھی ہوگی۔ آج تو میں دعائیں دینے آیا ہوں، دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نعیم بھائی کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کے بچوں کو، اور جو ان کی بیوی ہیں ان کے بھائیوں کے بچوں کو، پورے پریوار کو، پوری بستی میں اللہ بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی کی بچی کا رشتہ نہ ہوا ہو، میرے مولا ان کے رشتوں کا انتظام۔ اے اللہ پروردگار سب کو نمازی، حاجی، قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی ہمیشہ راز الابادی کے یہ اشعار ہیں، انہی پہ چلتے رہے۔ عمل کرو گے بولو؟ آج نعت شریف پڑھنے کی آواز آپ دیکھ ہی رہے، دھیرے دھیرے کھانس کھانس کے بول رہا ہوں۔ دعا کرو گے انشاءاللہ کل کی تقریر میں میری آواز کھل جائے گی انشاءاللہ واللہ۔ بھائی نے پتہ نہیں کس دل سے کہا، آواز چاہے اچھی نہ ہو لیکن دل بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ یاد کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ کرو گے نا؟ بولو یا رسول اللہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ آج جاہل بھی گئے عالم کل بادا اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا۔ یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد نا اتنے پیارے ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، برائیوں سے بچتے رہو، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، آپس میں میل محبت پیار رکھو یار، دل سے نا جلن حسد کینہ بغاوت ساری چیزیں نکال کر پھینک دو۔ گاؤں میں نا بہاریں آ جائیں گی، بہاریں، کسی سے کوئی تھوڑی موڑی غلطی ہو معاف کرتے چلو، سمجھ میں آ رہی؟ کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، کسی کی بچی کا رشتہ مت توڑوانا، اگر شادی ہو سب مل جل کے اس کا کام کراؤ، ہاتھ بٹاؤ، اگر پیسے سے ہو تو پیسے سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے ہاتھ پاؤں سے، اس کی بچی کی عزت اپنی بچی کی عزت رکھو۔ بولو ایسا کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ نہیں بھائی ہے کون سے؟ کہاں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ برکت ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر دل سے دعائیں دے کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے، آمین۔ اور اس بچے کے لیے میں اپنے پیسوں میں سے بڑے برکت والے ہوں۔ کہاں ہے بچہ؟ کہاں؟ چلو لو، تم دے دیو یہ بچوں میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان علماء کو، ان حفاظ پر رہا، بڑی محنت ہے، بڑی کاوش، ہمارے حضرت کا پورا پریوار شاد و آباد رہے، اے اللہ پورے گاؤں میں بہارے رہیں۔ کلمہ شریف پڑھیے، پہلے توبہ کریں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 شعر نعت پاک کے